یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سیٹ انٹرٹینمنٹ اور آر کے ایس پروڈکشن کے اشتراک سے پیش کی جانے والی سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر اور میرے ساتھ موجود ہیں اشرف احمد صاحب، اور دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے صدر مرکزی مسلم لیگ کراچی ندیم اعوان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کو ہماری اس ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید۔ مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ یہاں ماشاءاللہ ایسا ہی، اور آپ کے ساتھ پہلے بھی پروگرام کیا میں نے ماشاءاللہ، اور بڑا اچھا لگا تھا، بڑی اچھی ملاقات رہی تھی کسی اور چینل پہ ماشاءاللہ۔ یہ محبت ہے آپ کی، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے، آمین۔ اچھا، میں جاننا چاہوں گا کہ رمضان کریم کا مہینہ ہے، تو رمضان کریم میں ویسے تو ماشاءاللہ آپ کی جو پارٹی ہے ویلفیئرس کے بہت کام کرتی ہے، رمضان کریم میں کیا اسپیشل کر رہی ہے آپ کی جماعت؟ دیکھیں کرامت بھائی، ویسے تو ہم اپنا سلوگن ہی اس بات پہ لے کر آتے ہیں کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت، مگر ہمارا ایک ذیلی شعبہ ہے خدمت خلق مرکزی مسلم لیگ، تو پورا سال ہی اس پہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ کہیں سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، ابھی کراچی میں گل پلازہ کا جو سانحہ تھا اس میں بھی ہمارا رول لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے جو رضاکار تھے کہ جنہوں نے فائر فائٹر کا کورس کیا ہوا تھا، فائر سیفٹی کے کورسز ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، تو مگر رمضان کو ہم بہت زیادہ اسپیشل، کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے ان کی خدمت کر سکیں۔ اس وقت بھی اس شہر کراچی میں کوئی 517 مقامات کے اوپر سحر و افطار دسترخوان ہے۔ اچھا، میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کر دوں کہ میں اگر اکثر یہ کہتا ہوں کہ حرمین کے بعد اگر میں نے کوئی شہر دیکھا ہے تو وہ کراچی ہے، جہاں لوگوں کو روزہ افطار کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، فیملیز آ جاتی ہیں، محلے کے نوجوان آ جاتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں کہ جو سڑک کنارے مسافروں کو روزہ افطار کرواتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ہم ایک کام اس کے اضافی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سحری کا انتظام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور شہر کے مضافات کے جو علاقے ہیں ان کو فوکس کیا ہے، وہ علاقے جہاں پہ کچی بستیاں ہیں یا ایسے لوگ ہیں کہ جو مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ اس وقت کراچی کے صرف شہر میں نہیں بلکہ جزیروں کے اوپر بھی روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جو رضاکار ہیں وہ سحری پہنچا رہے ہیں۔ سحری کو تیار کرنا، پیک کرنا، پھر اس سروے کے مطابق پہنچانا، یہ دسترخوان لگانے سے زیادہ مشکل کام ہے، مگر حقداروں تک پہنچنا میں سمجھتا ہوں کہ جو کام جتنی مشقت کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کا اجر بھی انشاءاللہ اتنا زیادہ ہوگا۔ کیا بات۔ اشرف بھائی، آپ نے شاید دیکھا ہو، لیکن زندگی میں نے پہلی بار سحری دسترخوان دیکھا ہے۔ افطار تو جگہ جگہ کروایا جا رہا ہوتا ہے، اور کچھ دنوں پہلے کی بات ہے جو میرا بیٹا عبدالہادی چھوٹا 7 سال کا ہے، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ بابا افطاری تو جگہ جگہ کرواتے ہیں، سحری کیوں نہیں کرواتے؟ مطلب میں چونک گیا کہ یہ سوال تو میرے ذہن میں بھی آج تک نہیں آیا۔ کہنے لگا بابا روزہ رکھیں گے غریب تو کھولیں گے نا، جب روزہ رکھنے کے لیے ہی ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو وہ رکھیں گے کہاں سے؟ کرامت بھائی، جب کرونا آیا نا، کرونا، یہ احساس پہلی دفعہ ہوا کہ بیچلرز یہاں پر ہیں، ریسٹورنٹ سارے بند ہو گئے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، پھر کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جن کی ترتیب نہیں بن پا رہی، تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ بند تھا اور بہت کچھ کرنے کی لوگ کوشش کر رہے تھے، مگر یہ احساس نہیں تھا کہ سحری کا کیا کریں۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہم نے اس وقت شروع کیا، اور جب ہم نکلے تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اس کی ضرورت تھی اور یہ کوئی نہیں کر رہا، تو ہم نے اس کام کو شروع کیا، اور الحمدللہ ہر سال اس کے اندر وسعت آ رہی ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے نوجوانوں کا سلام ہے کہ ان کا ایک ذوق ہے کہ یہ دن میں اپنی جاب بھی کرتے ہیں، شام کو افطاری کا اہتمام بھی کرتے ہیں، رات تراویح کے بعد سحری بنانے کی یہ تیاری بھی کرتے ہیں، اور ساری رات جاگ کے اس سحری کی ڈسٹریبیوشن کی جو کام ہے یہ اس میں کھڑے رہتے ہیں۔ ان جذبوں کی وجہ سے یہ اتنا مشکل کام ممکن ہو پا رہا ہے۔ اچھا گوری صاحب، یہ جو مینجمنٹ ہے ساری، تو آپ کا ورکر بھی اچھا خاصا ہوگا جو اس کو سارا دیکھتا ہوگا نا، اتنے بڑے پیمانے پہ، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ مختلف پلیسز پہ آپ کر رہے ہیں، مضافات میں بھی کر رہے ہیں، جزیروں پہ بھی کر رہے ہیں، تو اچھا خاصا مینجمنٹ ہوتا ہوگا، اچھا خاصا فنڈنگ ہوتی ہوگی، تو سورس فنڈنگ کی کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ شعور، یہ تربیت کہ یہ ایک اسلامی کام ہے اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو. تو ہم نے ایک کام یہ کیا کہ ہمارا ایک تنظیمی اسٹرکچر ہے. اگر میں کراچی کی بات کروں تو ہم ڈویژن کے بعد نیچے ہم نے اضلاع بنائے ہوئے ہیں. اس کے بعد کراچی کو 98 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ٹاؤنز ہیں, پھر یوسیز ہیں, اور پھر ان کے دفاتر ہیں. تو ہم مقامی طور پہ کام شروع کرتے ہیں, اور بعض جگہ پر وہ کام ابتدا جب ہم نے کی کورونا سے, جب میں نے بات کی, ایک پتیلے میں گھر سے اس کام کا آغاز کیا گیا. اور پھر جب یہ دیکھا کہ یہ چند لوگوں کی ضرورت نہیں, ضرورت تو بہت زیادہ لوگوں کی ہے, تو پکوان سینٹر کی طرف جانا پڑا. اور پھر جب یہ بات ایک دوسرے کو ہم نے کنوے کرنا شروع کی تو پھر بہت سارے ڈونرز اس بات پہ آ گئے کہ میں ڈیلی کا کھانا میں تیار کروا لیتا ہوں, یا اس کا خرچہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے کہ جس کو کراچی کے لوگ, یہ اچھا کراچی ویسے ہی اہل خیر کا شہر ہے. 2005 کا زلزلہ ہو, 2010 کا سیلاب ہو, ملک کے کسی کونے پہ کوئی بھی مشکل وقت آ جائے, کراچی والے ہمیشہ وہ اپنا دل کھول کے اس میں حصہ ملاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہاں کا غریب بھی جو ہے سخی ہے. وہ جب اہدی صاحب بیٹھتے تھے نا فٹ پاتھ پہ, تو کوئی 1 روپیہ بھی دے رہا ہے اور 1 لاکھ روپے بھی دے رہا ہے. بالکل ایسے ہی. مطلب وہ اس آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ آدمی جینین نہیں, یہ جگہ صحیح جگہ پہ لگائے گا, تو لوگ دینے میں دیر نہیں کرتے. اور اللہ رب العزت حجم کو نہیں, نیت کو دیکھتا ہے. بے شک. جس کے پاس ایک بات اور کہوں گی اس چیز میں, آپ کا ایڈ کروں گی اسی بات کو, کہ کراچی جو ہے وہ امیروں کا شہر نہیں ہے, رئیسوں کا شہر ہے. اور یہ بات میں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے کہی تھی ایک کمپین میں. یہ رئیس ہمارے وہ لوگ ہیں, یہ رئیسوں کا شہر ہے. اور اپنی بہن کی اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گا کہ نہ صرف یہ رئیسوں کا شہر ہے بلکہ یہ دلوں کے امیر ہیں کہ اللہ نے ان کو خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے. ماشاءاللہ صحیح بات ہے. یہ بڑی رات اور بڑے دن کی بات ہے. اللہ قبول بھی کرے, اسی طرح ہم لوگوں کو جاری اور ساری رکھے ہمارے جذبوں کو. اچھا, میں اب دوسری طرف آپ کی بات کو آتا ہوں کہ یہ تو چلو ویلفیئر کے کام ہے. پولیٹیکل کیا اچیومنٹ ہے آپ کی, کیا کس طرح سے لوگوں کو آپ موٹیویشن کرتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں کام کے سلسلے میں, کیونکہ لوگ بہت سی چیزوں میں بہت مشکل میں ہیں. یہ فلائی کام تو ایک سائڈ پہ لوگوں کا چلو ایک وقت کا ہو گیا کھانا, بہت سارے مسائل ہیں ہمارے یہاں جو بظاہر نظر نہیں آتے. لیکن جب مرکزی مسلم لیگ کو ہم نے اناؤنس کیا نا, تو اس وقت ملک کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان تھا, اور ہماری پہلی کمپین ہی مہنگائی کے اوپر تھی کہ ہم نے یہ سلوگن دیا کہ ہمیں باشن نہیں راشن دو. ہمارا جو ہمیں آٹا جو ہے, ایک غریب کی جو اپیل ہے کہ مجھے میرے گھر پہ 2 وقت کا آٹا ہونا چاہیے. اور یہ جو کام تھا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے یہ کام کرنا کہ اس وقت جو عوامی مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا, حکومت وقت سے اس کے اوپر مطالبہ کرنا, ان کے مسائل کو آگے لے کے چلنا. ہم اس وقت اسٹریٹ پاورز کے حوالے سے بھی اگر آپ کہیں گے تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. عدالتوں میں کہیں گے تو ابھی کراچی میں ای چلان کا مسئلہ ہے, میں خود پٹیشنر ہوں, اس وقت ہم عدالت میں بھی کھڑے ہیں, بہت سارے اور ایشوز پہ کھڑے ہیں. مگر میں ایک اگلی بات پہ آتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے صرف نعرے نہیں لگائے, اور ہم نے اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ جب آپ ایوانوں میں چلے جائیں گے تو کچھ کریں گے. ہم نے کہا اپنے حصے کی شمع جلائیں گے, جو میرے حصے کا کام ہے میں کروں گا. اور ہم نے اسی وقت سے بہت سارے مختلف پروجیکٹ شروع کر دیے. میں فی الحال چاہوں گا اس پروگرام میں اسی پہ بات کروں کہ جب مہنگائی کا مسئلہ آیا نا, تو ہم نے پورے شہر میں سستے سبزی بازار, سستے سہولت بازار, رمضان بازار, عید بازار, اس بنیاد پہ ہم نے شروع کی ہے کہ صرف ہول سیل ریٹ پہ نہیں, ہم نے مختلف کمپنی آنر سے بات کی کہ آپ کی جو اپنی کاسٹ اس کے اوپر آتی ہے سبسڈی کے ساتھ آپ دیں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. ہم نے اس شہر کے اندر روزگار سہولت پروگرام شروع کیا کہ وہ لوگ جو اس وقت بے روزگار ہیں ان کو کچھ آئیڈیا وہ لے کر آئیں, انویسٹمنٹ ہم کریں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. الحمدللہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. معذوروں کے لیے ہم نے اسپیشل ایک شفا سہولت کارڈ اس کا اجرا کیا کہ ہم ان کی میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں ان کو دیا جا سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں, ہر پاکستانی کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ میں کہتا ہوں اصل ذمہ داری حکومت وقت کی بنتی ہے, مگر اس کے ساتھ اگر آپ اپنا رول ادا کریں گے تو معاشرے کے اندر یہ جو چراغ سے چراغ جلتا ہے یہ اندھیروں کو دور کر کے روشنی پھیلانے میں کامیاب ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, جیسا کہ میں نے ایک نیا سلسلہ دیکھا سحری کا آپ کا, اسی طرح سے مستقبل قریب میں کوئی نئے سلسلے آپ انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک کام ہم نے اس مرتبہ بہت زیادہ اس کے ساتھ کیا ہے کہ اسپیشل پرسنس, ان کے لیے ہم نے جو ہے کام شروع کیا ہے. ابھی چند دن پہلے بہت بڑی تعداد میں جو ڈیف ہیں ان کے حوالے سے ہمارا ایک ایونٹ تھا, کل پرسوں بلائنڈس کے حوالے سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیشل پرسن واقعی اسپیشل ہیں,
اگر ان میں ایک صلاحیت کم ہے تو بہت ساری اور صلاحیتیں موجود ہیں. یہ ایک بہترین پاکستانی کا رول ادا کر سکتے ہیں. ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. البتہ اس وقت اس معذوری کے ساتھ جس مشکل پہ یہ کھڑے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہر اس کام کے لیے کہ جہاں پر یہ اپنی زندگی کے پہیے کو آگے بڑھائیں اور ایک مفید پاکستانی شہری بن کے اس پاکستان کو مضبوط اور توانا بنانے میں اپنا رول ادا کر سکیں. ماشاءاللہ زبردست. میں چاہوں گا دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ آج تاکرات بھی ہے, رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے. 14 اگست کو بھی رمضان المبارک کی ہم جو ہے نا کرتے ہیں, مگر اصل یہ ہے کہ اپنا پاکستان رمضان المبارک میں بنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور ہم میں سے ہر پاکستانی کو, میں کراچی والوں سے ایک بات کہوں گا کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور منی پاکستان بھی ہے. ہم سب مل کے اگر اس کو بہتر بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو مضبوط, مستحکم, توانا بنانے میں کامیاب ہوں گے, اور ایک مضبوط پاکستان ہی عالم اسلام کا بہترین دفاع بن سکتا ہے انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت پیغام, اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ٹرانسمیشن میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر